بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه من الهدى وخالق التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم عاتقنا واكرمنا واصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں من شرور انفسنا، اپنے نفس کی شرارت سے، ومن سیئات اعمالنا، اس لیے کہ نفس کی شرارت برے عمل کی طرف لے کر جانے والی ہے. اس لیے آگے کہا ہمارے اپنے برے اعمال سے یا اپنے اعمال کی برائیوں سے، یعنی جب گناہ کا عمل ہو جائے تو اس عمل کی وجہ سے انسان پر ایسے ہی اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں. آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو ہر نیکی اپنے مابعد میں دوسرے نیکی کے لیے داعی ہوتی ہے. آپ دیکھ لو، اگر آپ تلاوت قرآن کی پابندی کرتے ہیں تو پکی بات ہے کہ اس کے طفیل میں کئی برائیاں آپ کے دل سے خود بخود ختم ہوتی ہیں. اور اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو حدیث میں بھی آتا ہے اذا اذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. فإن تاب واستغفر، توبہ کر لے، استغفار کر لے تو وہ نقطہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہیں کی، توبہ استغفار نہیں کیا، تو پھر وہ گناہ دوسرے گناہ کا داعی بنتا ہے. اب دو گناہ ہو گئے، دو نقطے ہو گئے، دھیرے 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 کر کے نقطے بڑھتے جاتے ہیں. اسی کو تو فذلک الرأن، وہی وہ زنگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس لیے فرمایا اعمال کی برائیوں سے، اپنے نفس کی شرارت اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ہدایت اللہ جس کو دے دے فلا مضل لہ، جس کو اس کو من یہدہ اللہ، وہ جس کو ہدایت دے دے، اللہ جس کو ہدایت دے دے فلا مضل لہ، ومن یضلل فلا ہادی لہ. بعض نسخوں میں ومن یضللہ فلا ہادی لہ، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی قرآن میں بھی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. قرآن کریم بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ فاسقین کو. ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو خود ہدایت کے طالب نہیں ہوتے بلکہ ہدایت سے متنفر ہوتے ہیں. واشهد ان لا اله الا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری گواہی بھی کیسی ہے؟ ایسی گواہی جو نجات کے لیے وسیلہ بن سکے. من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان دخل الجنة. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ.
ایسی گواہی جو نجات کا وسیلہ ہو وہ اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اقرار باللسان تک تو منافقین بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ منافقین کو فی الدرک الاسفل من النار کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تصدیق بالقلب میں وہ نہیں ہے۔ زبان سے تو وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، بعض مرتبہ جہاد میں بھی جاتے تھے، سب کچھ تو وہی کرتے تھے نا، سارے کام وہی کیا کرتے تھے جو مومنین کرتے ہیں، لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، شہادت دیتے تھے وہ، لیکن ایسی شہادت نہیں تھی تکون للنجاتی وسیلہ والی۔ تکون للنجاتی وسیلہ والی شہادت کون سی ہوگی؟ جو اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہو۔ فرض کر لو اگر کوئی مومن اس کے گناہ اتنے ہیں عدد کے اعتبار سے، بہت دھیان سے سننا، اس کے گناہ اتنے ہیں تعداد کے اعتبار سے جتنے منافق کے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ منافق تو نماز بھی پڑھتے تھے، اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پوری زندگی میں، وہ روزے بھی رکھتے تھے، اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ڈاکی کہیں کا، رمضان میں بھی کھاتے پھرتا تھا بس، اس نے جہاد بھی کیے، یہ کبھی جہاد میں نہیں گیا، ان کو زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اس نے 1 روپے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ جوا سٹا نہیں کھیلتا تھا، لیکن یہ جوا سٹا بھی کھیلتا تھا۔ لیکن اس کے اور اس کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کو جیسے زبان سے مان رہا ہے، دل سے بھی مان رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے لیکن جانتا ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، جانتا ہے کہ میں نے روزے چھوڑے ہیں گناہ کا کام ہے، جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے، منافق بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مشرکین بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ کل ہی ایک صاحب آئے تھے، غیر مسلم تھے، ان کے یہاں ڈلیوری کا مسئلہ تھا، تو باتوں باتوں میں آئے تو دوسرے کام سے تھے وہ، لیکن باتوں باتوں میں یہ کہہ گئے کہ دعا کرو حافظ صاحب، اللہ کرے ہمارے یہاں بھی اچھائی ہو۔ اچھائی ہو کا مطلب یہ ہے کہ ڈلیوری کے مسئلے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھگوان کرے، انہوں نے کہا کہ اللہ کرے اچھائی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کیا اس کے صرف اس کہنے سے اس کو مومن قرار دیا جائے گا؟ جب تک کہ اس کی تصدیق بالقلب نہ ہو۔ یہ تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اگر زبان سے دے رہا ہے تو تکون للنجاتی وسیلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تصدیق بالقلب نہ ہو۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی مومن عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے گناہوں میں منافق سے بڑھ جائے، یعنی منافق کے گناہ جب دیکھے گئے تو 5000 نکلے، اس کے 5500 نکلے، اس کے باوجود بھی وہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں یہ اس حال میں ہر وقت اس حال میں رہا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات جیسے اس کی زبان پر تھی ایسے اس کے دل میں بھی تھی۔ اور منافق اگرچہ عمل کیا ہے اس نے، لیکن صرف زبان کی حد تک تھا، تصدیق بالقلب اس کو شامل نہیں تھی۔ لہذا ایسی شہادت جو نجات کے لیے وسیلہ ہو وہ کون سی شہادت ہوگی؟ اقرار باللسان مع تصدیق بالقلب۔ آیا سمجھ میں؟ وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلَةً، اور وہ شہادت جو درجات کی بلندی کی ضامن ہو۔ درجات کی بلندی کی ضامن کون سی شہادت ہوگی؟ جو اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ گناہوں سے، معاصی سے اجتناب والی شہادت ہے۔ ایسی بات ہے، آدمی گناہ کرتا ہے تو توبہ استغفار اور اعمال گناہوں کو جھاڑتے ہیں، لیکن آدمی گناہ نہیں کرتا ہے تو توبہ استغفار کرنا، اعمال کرنا رفع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کہیں کا ذریعہ ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 100 مَرَّةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔
تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ دن بھر میں 100 گناہ کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کا استغفار کرنا امت کو تحریض کے لیے کہ تم بھی استغفار کرو، مزید آپ کا یہ استغفار آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا ایسی شہادت دیتا ہوں جو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، یعنی گناہ بھی معاف ہو اور جنت کے درجات بھی بلند ہو، اس لیے کہ جنت میں مختلف درجات ہیں، بھیگے بھی ہیں مختلف درجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جنت مانگو تو کون سی مانگو؟ جنت الفردوس۔ کون سی مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ معلوم ہوا کہ فردوس سے نیچے کی جنتیں بھی موجود ہیں۔ اب کون جائیں گے اس میں؟ سارے ہی لوگ جنت الفردوس میں تو نہیں جائیں گے نا، بھائی وی آئی پی ایریے میں تو ہر آدمی کا مکان نہیں بنتا ہے، کچھ کچی کالونی میں بھی مکان بناتے ہیں، کچھ پکی کالونی میں بناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جو آدمی جتنا ریٹ اور بھاؤ دیتا ہے اس کو اس ایریے میں پلاٹ ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصود ہی یہ ہے کہ کوشش جنت الفردوس میں پلاٹ خریدنے کی کرو، اگر وہاں تک نہیں بھی پہنچ پائے تو عمل کے ذریعے سے چھوٹی موٹی جنت تو مل ہی جائے گی، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی جنت تو عطا کر دے گا۔ تو وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلَةً وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ وَطُرُقُ الْإِيمَانِ قَدْ عَفَتْ آثَارُهَا، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے الذی بعثہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کی طرف اشارہ ہے، اور آپ کی بعثت کے وقت دنیا کے حالات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جن کو اللہ نے مبعوث کیا، کب؟ وَطُرُقُ الْإِيمَانِ قَدْ عَفَتْ آثَارُهَا، ایمان کے راستے ان کے نشانات مٹ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کب مبعوث کیا؟ جبکہ ایمان کے راستوں کے اثرات اور نشانات مٹ چکے تھے۔ کیسے مٹ چکے تھے؟ ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا، کوئی نبی نہیں آئے، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اس کو بھی تقریباً 500-600 سال کے قریب گزر گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس درمیان میں جو ایک روشنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو دے کر کے گئے تھے، یا آپ سے قبل انبیاء علیہ السلام روشنی دے کر کے گئے تھے، وہ پوری روشنی کیا ہو چکی؟ ختم ہو چکی۔ کیوں؟ کفر، شرک، ضلالت، گمراہی، گناہ، ان کے راستے کھل چکے تھے اور کثرت سے کھل چکے تھے۔ اسی بھی طرح اشارہ کیا وہ طرق الایمانی، اور ایمان کے راستے قد عفت آثارها، ان کی نشانات مٹ چکے تھے، ماند پڑ چکے تھے۔ اور ایمان کے راستے کون ہیں؟ حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کی تعلیمات اور ان کے متبعین۔ وخبت انوارها، اور ان کی روشنیاں، انوار نور کی جمع ہے، روشنیاں، خفت خفیف ہو گئی تھی، مدھم پڑ گئی تھی، مان پڑ گئی تھی۔ ایمان کی روشنیوں سے مراد کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ تعلیمات زندہ ہوتی تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے کے در پر نہ ہوتے۔ علی شفا جروف نہار، ہلاکت کے دہانے اور کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ قالوا یتحالفون فی الحروب ویتفانون فیہا، قریب تھا کہ جنگ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے اور فنا کر دیتے۔ تشتعل فیہ نیران الحرب من تأتین وتستمر الی طوال سنین، تھوڑی سی بات پر جھگڑا شروع ہوا اور کہاں تک چلتا تھا؟ سالوں سال چلتا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اگر انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی روشنی زندہ ہوتی
وہ روشنی اگر باقی رہتی تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی نہیں پیدا ہوتی. بھائی دیکھو، جب فرض کر لو اس کمرے میں ہی ابھی روشنی ہے، آپ کو بستر اٹھانا ہے سہولت سے اٹھا لیں گے، کتاب اٹھانا ہے اٹھا لیں گے، قلم اٹھانا ہے اٹھا لیں گے. لیکن اگر رات کا وقت ہو اور آپ اپنی چیزوں کو تلاش کر رہے ہوں اور ایک دم سے لائٹ چلے جائے، ظاہر سی بات ہے اس طرح ہاتھ ماریں گے سب الگ الگ، اب وہ اس سے ٹکرا رہا ہے وہ اس سے ٹکرا رہا ہے. اب جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کا استقبال کریں گے. جو جس سے ٹکرائے گا وہ اس کو مارے گا کہ یہ ہوتا ہے. جب گمراہی اور تاریکی آتی ہے تو لوگ صحیح غلط چیز میں امتیاز نہیں کر پاتے ہیں، صحیح راستے پر چل نہیں پاتے ہیں، اور صحیح راستے پر نہ چلنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی ٹکر ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اور جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو ہر ایک دوسرے کا دشمن بنے گا. سنی بات. وخبت انوارها ووهنت ارکانها، اور اس کے ارکان، اس کے ستون، یعنی ایمان کے راستوں کے جو ستون ہیں وہ کمزور پڑ چکے تھے، بلکہ یہ سمجھ کے چلیے کہ بالکل منعدم ہو چکے تھے، معدوم ہو چکے تھے. وہ کیا ہے؟ ایمان کے راستوں کے ستون اور ارکان کیا ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے، بعث بعد الموت ہے. یہ سب چیزیں ہیں نا کہ بھائی ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. لیکن یہ سب چیزیں لوگوں کے ذہن سے کیا ہو چکی تھی؟ نکل چکی تھی. فشیدہ، یہ صورتحال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا اور آپ نے فشیدہ، بلندی عطا کر دی، آپ نے بلند کر دیا. وجہل مکانها، اور ایمان کے راستوں کے مکانات معلوم ہو چکے تھے، مجہول ہو چکے تھے، ناپید ہو چکے تھے. کیا ہے ایمان کے راستوں کے مکانات؟ مساجد ہیں، اور وہ جگہیں، وہ مراکز جہاں سے ہدایت ملتی ہے، جہاں سے لوگوں کو اللہ سے جڑنے کی توفیق ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایمان کے راستے ہی نہیں بچے تھے تو ان راستوں کے ذریعے سے ایمان کے مراکز تک اور ان جگہوں تک پہنچنے کی سبیل بھی حاصل نہیں ہو پائے گی جہاں سے ہدایت لی جاتی ہو. ان تمام صورتوں میں، ایسی صورتحال میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور کیا کیا آپ نے؟ فشیدہ، شیدہ یشید التشیید، اس کے معنی آپ نے ظاہر کرنا، بلند کرنا، قوت دینا. اب یہ جتنی بھی چیزیں کمزور پڑ چکی تھی آپ نے ان کو مضبوطی عطا کر دی. جو راستے گم ہو چکے تھے آپ نے ان راستوں کو ظاہر کر دیا. جو چیزیں کمزور پڑ چکی تھی آپ نے ان کو قوت عطا کر دی. کیسے قوت عطا کی؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کر دیا، دین کے احکام کو مضبوطی کر کے، کفر اور شرک کا خاتمہ کر کے، توحید ربانی کی بنیاد رکھ کر کے، اور ایمان و اسلام کا ایک بلند مرکز اور ایک بلند مقام تعمیر کر دیا. یہ تمام باتوں کے ذریعے سے آپ نے کمزوریوں کو ختم کیا، کمزوری کو قوت میں تبدیل کیا، مجہول کو معروف میں تبدیل کیا، اور ضعیف کو قوت میں تبدیل کیا. آیا سمجھ میں؟ جو پوشیدہ تھے ان کو ظاہر کیا. یہ فشیدہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام قسم کی رحمتیں، تمام انواع کی رحمتیں، رحمتوں کی تمام انواع اور سلامتی کی تمام انواع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. آپ نے کس چیز کو بلند کیا؟ فشید من معالمها ما عفا، آپ نے بلند کیا ان علامات کو جو کہ کمزور پڑ چکی تھی. معالم، معلم کی جمع ہے،
اس کے معنی آتے ہیں نشان، علامت۔ اسی لیے جھنڈے کو بھی علم کہا جاتا ہے، جیسے نا حق کی علم بردار، ہاں وہ جو ہے نا وہ علمدار، وہ اس میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی علم ہی ہے، سمجھے؟ ہاں من معالمها فشید من معالمها ما عفا، بس آپ علیہ السلام نے ان نشانات کو بلندی عطا کی جو کہ کمزور پڑ چکے تھے۔ جو نشانات کیا ہو چکے تھے؟ کمزور پڑ چکے تھے، معدوم ہو چکے تھے۔ وشفا من العلیل فی تائید کلمۃ التوحید من کان علی شفا، اور شفا عطا فرمائی من العلیل اس بیمار کو، من کان علی شفا جو ہلاکت کے بالکل دہانے پر آ چکا تھا۔ کیسے شفا عطا فرمائی؟ فی تائید کلمۃ التوحید، کلمہ توحید کی تائید کے ذریعے، یعنی لوگ بیمار پڑے ہوئے تھے اور بیماری کیا لگی تھی ان کو؟ شرک کی بیماری لگی تھی، کفر کی بیماری لگی تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے ہی تو وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ورنہ تو بہت سارے اوصاف ان میں اچھے بھی تھے اور وہ ہٹے کٹے تھے، کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے۔ ایسا نہیں کہ بھوک مری پھیلی ہوئی تھی، کھانے کو نہیں مل رہا تھا، یہ بیماری نہیں تھی، بخار کی بیماری نہیں تھی، ہاتھ پیر میں کمزوری کی بیماری نہیں تھی، کینسر کی بیماری تھی، کفر کی بیماری تھی، شرک کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامات جو مان پڑ چکی تھی، ان علامات کو بلندی عطا کر کے ان بیماریوں کا خاتمہ فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے جب اچھائی وجود میں آئے گی تو بیماری خود بخود کیا کرے گی؟ دبے گی۔ ڈاکٹر جب ہمارے لیے کوئی علاج تجویز کرتا ہے، مثلاً کوئی شخص اگر بخار ہو اور اس کو یا ہاتھ پیر میں درد ہو تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ اس کو گولی دیتا ہے۔ اس گولی کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بیماری اب اس سے آگے نہیں چلے گی، یہ بیماری اب اس سے آگے نہیں چلے گی۔ جب اس سے آگے نہیں چلے گی تو وہاں سے اس کی کمزوری شروع ہو جائے گی۔ جب وہ کمزوری کمزور ہو جائے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دھیرے دھیرے کر کے پوری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو انبیاء علیہ السلام جو تشریف لاتے ہیں وہ کہیں کے لیے آتے ہیں؟ لوگوں میں جو بیماریاں کفر اور شرک کی ہیں اب اس کو اس کے آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، اب اس کو اس سے آگے، اب جب وہاں سے آگے نہیں بڑھے گی تو اور پھر آپ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کا، تعلیمات نبوی کا، وہ نسخے ان کو سکھاتے ہیں، تو ان نسخوں کی برکت سے کفر اور شرک کی بیماری کمزور پڑتی ہے اور یہ خوبیاں ان میں دھیرے دھیرے گھسنا شروع ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ان کا قلب ان خوبیوں کا مرکز بن جاتا ہے اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی یہی تو ہوا تھا نا، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے اور عربوں کی جو حالات بعثت سے پہلے کے ہیں وہ انہی لوگوں کے ہیں جو بعد میں صحابہ بنے۔ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے جو لوگ تھے یا آپ مبعوث ہوئے اس وقت جو لوگوں کی خرابیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا اور نئی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ ایسا تو نہیں ہوا نا، جماعت وہی تھی، لوگ وہی تھے، رشتہ داریاں وہی تھی، بس قلب کی کیفیت بعثت کے وقت کچھ اور تھی، ایمان کی روشنی جا کر کے ان کی کیفیت کچھ اور ہو گئی۔ یہی ہے نا، یہی مطلب ہے فشید من معالمها ما عفا وشفا من العلیل فی تائید کلمۃ التوحید من کان علی شفا، اور اس بیمار کو شفا عطا فرمائی جو ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ اسی کو تو اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم ہلاکت میں آگ میں گرنے کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، یعنی صورتحال یہ بن چکی تھی۔ اس کو ہم مثال سے سمجھیں کہ انسانیت اس موڑ پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی کہ اگر ذرا سا دھکا اس کو لگا دیا جائے تو وہ سیدھی نیچے جا کر گر جائے، لیکن ایسی صورتحال میں اگر کوئی ہاتھ دے دے اور ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچ کر کے
منزل مقصود کی طرف لے آئے تو کتنی راحت ملتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ اوضح سبیل الہدایت لمن اراد ان یسلکها، اور ہدایت کے راستوں کو واضح کیا ان لوگوں کے لیے جو اس پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ واظہر کنوز السعادۃ لمن قصد ان یملکها، اور سعادت مندی کے خزانوں کو ظاہر کر دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے مالک بننا چاہتے ہوں۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کی محنت اور ان کی تعلیمات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہدایت کا ملنا انہی لوگوں کو ہوتا ہے، توفیق خداوندی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو خود بھی ہدایت کے طلبگار ہوں، جن کو خود اس چیز کی طلب ہو کہ ہمیں حقانیت تک پہنچنا ہے، اچھی بات کو ماننا ہے، بری بات سے پرہیز کرنا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ جو لوگ بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک سوال ہے نا، جو لوگ بدعتی ہیں، بدعتی کو توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اپنی برائی اور اپنے گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں۔ جب ایک شخص برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو وہ اس برائی سے ہٹے گا کیسے؟ وہ تو اس کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جن لوگوں کو ان کی بادشاہت، ان کی چودراہٹ، ان کی ناک، ان کے معاشرے میں، سماج میں، اپنے علاقے میں یہ خطرہ ہوا کہ ہماری بے عزتی محسوس ہوگی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، وہ ہدایت پر نہیں آئے۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں، اسی کو فرمایا اور ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا ان کے لیے جو اس پر چلنا چاہتے ہیں، اور سعادت مندی نیک بختی کے خزانوں کو کھول دیا ان کے لیے جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا مالک بننا چاہتے ہیں، جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کتنی ملنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار پر رکھا ہے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کے طلبگار ہیں ہم دنیا دیں گے، لیکن جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے، اور جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے کروڑوں کا مطالبہ کرو، اے اللہ 20-25 ہزار کروڑ دے دے، امبانی اڈانی گروپ کو نیچے دکھانا چاہتا ہوں اور ان سے بھی بڑا بننا چاہتا ہوں، ضروری نہیں اتنا مل ہی جائے، لیکن ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ آپ آخرت کی طلب کیجئے، نیکی کی طلب کیجئے، اور اس طلب کے لیے جو کوشش کرنا ہے وہ کوشش کیجئے۔ اللہ نے فرمایا آپ کی کوشش قبول کی جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کوشش کو صحیح طریقے اور صحیح نہج پر کیا جائے، ورنہ تو وجوہ جائے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو خاشعہ ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ عاملہ، محنت بھی بہت کی، ناصبہ، تھکان بھی بہت ہوئی، لیکن طریقہ کار وہ نہیں تھا جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا ہوتا ہے۔ ورنہ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم لوگ ہیں جو پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کسی کے 25 سال کا ریکارڈ ہے، کسی کے 30 سال کا ریکارڈ ہے، اور ایسے ہی رکھتے ہیں جیسا کہ مومن رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ لیکن صحیح تو کی ہے انہوں نے صحیح تو کی ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں کی جو مومن کرتا ہے، وہ صحیح نہیں کی جو ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے، اس لیے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا نہیں ہو سکتے۔ آیا سمجھ میں؟ خیرات دیکھو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جس چیز کو ہم صدقہ کہتے ہیں اسی کو وہ دان کہتے ہیں۔
ارے بھائی جو دان ہے وہ دینے سے مشتق ہے، لیکن ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے یہ سارے اعمال یہی رہ جائیں گے۔ یہ ممکن ہے دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے کہ ان کے مال کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ سعی نہیں ہے جس سعی کی تعلیمات انبیاء نے عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا راستہ اسی کے لیے کھلتا ہے، اور سعادت مندی کے خزانے انہی لوگوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں جو خود اس کے طلبگار ہو۔ انبیاء علیہ السلام اس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے جاتے ہیں کہ آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک بھی آدمی بغیر ایمان والا دنیا میں بولو نہ رہے۔ نہیں، نبی کی یہی چاہت ہوتی ہے نا۔ نبی کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان میں آ جائیں، یہ بستی ایمان میں نہیں آنا چاہیے؟ بتائیے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے قلب پر اخلاق کا ایک ایسا سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اگر وہ ان کا خاندان مختلف ہو، اور اگر فرض کر لو کہ خاندانی 50-100 سال کی دشمنی بھی اگر ان سے چل رہی ہو، تو انبیاء علیہ السلام ہدایت پر لانے کے لیے کبھی بھی اس قسم کا سہارا نہیں لیتے ہیں کہ اس پہ میرے خاندانی دشمنی نہیں۔ بھائی اس کی زندہ مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات، جیسے ہندا کا مسلمان ہو جانا، حضرت وحشی کا مسلمان ہو کر دونوں کا، ابو سفیان کا مسلمان ہو جانا، سب کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن جانا، یہ اسی کی زندہ مثال ہے۔ ورنہ تو پھر مشرکین مکہ کے ساتھ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کریمانہ کا سلوک یہ اسی کی طرف سے اشارہ کرتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے مکی زندگی میں میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کو ایک ایک چیز معلوم تھی، اور ایک یہ سمجھ کے چلیے کہ ایک ایک ایپیسوڈ جو مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ آپ کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ لیکن تعلیمات نبوی ایسی نہیں ہوتی ہے، اخلاق نبوی ایسی نہیں ہوتے ہیں، سونی بات۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے رہے جو ہدایت پر نہیں آئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے خود نہیں چاہا، معلوم یہ ہوا کہ ضلالت اور گمراہی جب ان لوگوں میں آتی ہے وہ ان کی اپنے نہ چاہنے کی وجہ سے آتی ہے کہ انہوں نے ہدایت نہیں چاہی۔ لمن اراد ان يسلكها واظهر كنوز السعادة لمن قصد ان يملكها والله اعلم بالصواب۔ بس